FBI نے مالی سال 2023-24 کے لیے محصولات کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ FBI نے 9,252 ارب روپے ہدف مقرر کیا تھا مگر 9,306 ارب روپے جمع کیے۔ یوں سالانہ ہدف سے 54 ارب روپے زائد جمع کیے گئے۔ اس طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں محصولات کی وصولی میں 30% اضافہ ہوا۔ IMF نے FBI کو 9,400 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف دیا تھا۔ محصولات کے حصول میں مقامی ٹیکسوں کا حصہ 65% رہا۔ مقامی ٹیکسوں میں 37% جبکہ درآمدی ٹیکسوں میں 18% اضافہ ہوا۔ انکم ٹیکس قیمت میں 4,528 ارب اور سیلز ٹیکس قیمت میں 3,098 ارب روپے جمع کیے گئے۔ کراچی سے خبر یہ ہے کہ کراچی کا علاقہ ہے میٹرو ویل، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ ہوئی، متعدد افراد چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے رہے، ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ افضل خان، دن دہاڑے یہ تماشا چلتا رہا اور اسلحے پہ پابندی ہے دکھانے پہ؟ جی بالکل، ایک تو شہر کے اندر جو ہے وہ اندھی گولی لگنے سے شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، سائٹ ایریا میٹرو ویل کا علاقہ ہے، فاطمہ مسجد کے قریب شادی کی تقریب میں دن دہاڑے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے۔ متعدد افراد چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں، اور اس فائرنگ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گونج اٹھا، علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیلا، جبکہ اطراف کے چند گھروں میں دیواروں پر بھی یہ گولیاں جا کر لگی ہیں۔ نشان ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ افضل۔ کراچی میں پولیس نے عابد آباد بلاک سی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم شمشیر علی کو گرفتار کر لیا۔ افضل خان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے افضل۔ دیکھیے، ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب عابد آباد بلاک سی میں ایک شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک 16 ماہ کا بچہ ہارون شدید زخمی ہوا تھا، اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس کیس پر کام کر رہی تھی۔ اتحاد ٹاؤن پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم شمشیر علی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 222 رائفل اور گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ خاندان نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا ہے، لیکن سرکاری مدعیت میں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ شکریہ افضل خان۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں، IMF حکومتی اقدامات سے مطمئن ہے اور نئے قرض پروگرام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں علیم ملک سے جانیں گے۔ جی علیم، بتائیے گا۔ جی، IMF شرائط کے تحت کیونکہ تیار بجٹ منظور ہو چکا ہے، اور بجٹ کی منظوری سے IMF کی ایک بڑی شرط پر عمل درآمد مکمل کیا گیا ہے۔ IMF کی باقی شرائط پر عمل درآمد کا عمل جاری ہے۔ وزارت خزانہ کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیپرا کے فیصلے کی روشنی میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جولائی میں بجلی کا جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں اضافے کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ بجلی کی ماہانہ اور سرمائی ایڈجسٹمنٹس کا بھی بروقت اطلاق کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ بجلی جولائی میں چونکہ نئے قرض پروگرام کا معاہدہ طے پا جانے کا امکان ہے، تو ابھی تک نیا جو قرض پروگرام ہے اس کے حجم کے بارے میں جو ہے اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ حجم 6 سے 8 ارب کے درمیان ہی ہوگا۔ تاہم اس سلسلے میں ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ جو نیا قرض پروگرام ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگا، تو IMF جو کہ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہونے کی صورت میں نئے قرض پروگرام کی راہ جو ہے ہموار ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ علیم۔ اچھا جی، یہاں پر ایک خبر ہے کورنگی سے، جہاں پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار ملزم فہیم شوٹر انتہائی مطلوب اور ڈکیت گینگ کا سرغنہ نکلا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں، مزید اس سے متعلق بتائیں گے۔ بتائیے گا اس گرفتاری سے متعلق۔ بالکل، دیکھیں کورنگی سیکٹر 85 میں مقابلے کے بعد ایک ملزم گرفتار ہوا تھا جس کا نام فہیم شوٹر ہے، اور انتہائی مطلوب اور ڈکیت گروہ کا سرغنہ نکلا ہے۔ SSP کورنگی توحید رحمان کا کہنا ہے کہ ملزم قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور اسلحے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا، اور لانڈی کورنگی میں 100 سے زیادہ وارداتوں کا بھی ملزم نے انکشاف کیا ہے، اور ملزم ایک بڑا ڈکیت گینگ آپریٹ کر رہا تھا، اور ملزم کی 2022 میں بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ یہ ملزم وارداتوں کے لیے اپنے گروہ کا اسلحہ بھی سپلائی کرتا تھا، جس سے اب مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر آپ کا۔ راول پنڈی کا علاقہ ہے چکلالہ اسکیم 3 میں موبائل کمپنی کے ٹاور میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ کے باعث ٹاور سے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ سو یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب آگ بجھانے کے لیے جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ پہنچ گیا ہے، ریسکیو ٹیموں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں یہ جو آگ ہے یہ کس درجے کی آگ ہے، ابھی یہ انیشیلی رپورٹ آنا باقی ہے،
اور اس پر کیا مزید ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہاں پر فائر بریگیڈ کا عملہ نہیں پہنچا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ طلب کر لیا گیا ہے، ریسکیو ٹیموں کو طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ ٹاور ہے جس میں آگ لگ گئی. اور جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے دھماکے کی آوازیں آ رہی ہیں. سو موبائل کمپنی کا یہ ٹاور ہے جس میں آگ لگی ہے اور یہاں سے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. سو یہ صورتحال ہے اس وقت راولپنڈی میں. تو یہاں پر ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ پشاور نے انتخابات سے قبل ریلی نکالنے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے 140 کارکنان کو بری کر دیا. کیا تفصیلات ہیں عثمان علی سے جانتے ہیں، بتائیے عثمان. جی، عام انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں ریلی نکالی تھی جس پر جو پولیس کی جانب سے جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے 140 جو کارکنان تھے ان کو بری کر دیا ہے. عدالت نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ جو مقامی افراد ہیں ان کی جانب سے روڈ بندش کی کوئی شکایت جو ہے وہ درج نہیں ہوئی اور نہیں ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جو احتجاج تھا اس سے کوئی گھیراؤ ہوا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمان جو ہے جو ملزمان تھے وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے. اس بنا پر جو ہے شواہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے. عدالت نے جو ہے 140 جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا ہے. جی شکریہ عثمان علی. وارداتوں کے خلاف شہریوں کا شکارپور کنکوٹ انڈس ہائی وے پر احتجاج کیا جا رہا ہے. تفصیلات کیا ہے اس احتجاج کی جانیں گے آغا اسرار سے. جی آغا اسرار. جی بالکل، یہ خانپور کے قریب انڈس ہائی وے پر پولیس وردی میں ملبوس مسلح افراد نے آنے جانے والے لوگوں سے ناکہ لگا کر لوٹ مار کی، جس میں ایک مسافر جانے والے شخص سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے. اس دوران علاقہ مکینوں نے شارع بلاک کی ہے اور آنے جانے والی جو ٹریفک ہے پنجاب اور سندھ کی وہ معطل ہو گئی ہے. تاحال ملزمان گرفتار نہیں ہوئے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تعاقب کر رہے ہیں، جب ملزمان گرفتار ہوں گے تو اس کی ریکوری. بہت شکریہ آغا اسرار. آپ کو خبر دیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. 100 انڈیکس پھر 79,000 کی سطح عبور کر گیا. 691 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 79,136 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے IMF کے تمام شرائط کو مان کر بجٹ منظور کروایا. FBI نے بھی محصولات کا ہدف حاصل کر لیا ہے جسے سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. اسلام آباد پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندے عبدالقادر سے. جی قادر آگاہ کیجیے. دیکھیے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی. ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر غور ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی گزشتہ شام ہونے والی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی سے رابطوں پر بھی معاملات کو آگے بڑھائے جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ رہنما پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان سے متعلق بھی پالیسی وضع کی جائے گی. تو کچھ دیر میں یہ اجلاس شروع ہوگا جس کی صدارت بیرسٹر گوہر خان کریں گے. بہت شکریہ عبدالقادر. جی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ سنجانی اور I9 میں درج مقدمات پر سماعت ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لیک پیشی سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ سے تحریری جواب طلب کیا گیا اور علی نواز آوان، واسق قیوم، عامر کیانی اور دیگر ATC میں پیش ہوئے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، عامر مغل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. فاروق ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. فاروق بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ سنجانی اور تھانہ I9 میں درج مقدمات پر سماعت ہوئی ہے اور استداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سبرا نے ان کیسز پر سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کے حوالے سے درخواست دی گئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما علی نواز آوان، واسق قیوم اور عامر کیانی جو ہیں یہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، عامر مغل جو ہے ان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. تاہم عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواستوں کو مسترد کر دیا. جج طاہر عباس سبرا کا یہ کہنا تھا کہ کسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول نہیں ہوگی. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ شخص شہر سے باہر ہے تو وہ پیش نہیں ہو سکتا. جج طاہر عباس سبرا نے استفسار کیا کہ حاضری پوری کرنا ملزمان کی ذمہ داری ہے یا عدالت کی تمام غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے. وکلا صفائی کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اگلی پیشی پر تمام ملزمان عدالت میں پیش ہو جائیں گے. تاہم جج طاہر عباس سبرا کا یہ کہنا تھا کہ تمام غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں. وکلا صفائی کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ ایک موقع دیا جائے، اگلی پیشی پر تمام ملزمان عدالت میں پیش ہو جائیں گے.
जाहिर अब्बास सिपरा का ये कहना था कि जो मुल्ज़िम 8 जुलाई तक पेश ना हुए उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के हवाले से 30 दिन भी ज़रूरी नहीं है। अदालत का ये कहना था कि अदालत इन केसेस को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, इसमें मुल्जिमान का ही फायदा है। जाहिर अब्बास सिपरा का ये कहना था कि अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना इन केसेस को खत्म कर दिया जाएगा। अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं बानी PTI और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। नए इलेक्शन बानी PTI की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकनी की करार वाकई सजा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। मंसूर अवान ने कहा असम्बलियों की नशस्तें आम इंतखाबात और फिर मखसूस नशस्तों से मुकम्मल की जाती हैं। असम्बलियों में नशस्तों को मुकम्मल करना ज़रूरी है। आइन का मकसद ख़वातीन गैर मुसलमानों को नुमाइंदगी देना है। असम्बली में नशस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो आइन का मकसद पूरा नहीं होगा। मखसूस नशस्तों से मुतालिक फार्मूला फिक्स है और तब्दील नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने अगर हमें कोई प्रॉब्लम है उन्हें तो बात किसी ने रेज भी नहीं। मैं सिर्फ आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल सीट्स is to be worked out to ensure that all 60 seats are filled in, and the only method to do it is to exclude the independents, but for what is provided in the proviso. So let me ask you, who have joined a political party, they add to the tally of political parties. Rest of them have to be excluded, otherwise the seats will not be filled. So when in a situation like the present one, when there are more independents and there is confusion over the status of those independents, those seats will all be excluded, because at the end of the day it's the election commission that said that these people are independents, and it's the election commission that declared that they cannot join a political, and that SIC is not a political party. So as per your formula, once the election commission has declared all of this, all these seats now are to be excluded, and only the seats of which members are those independents that have joined a political party that you are including. I mean, वो calculations तो हैं नहीं हमारे सामने. And it appears that then the formula is left in the hands of the election commission to do as they choose. जिसको independent बना दे, किसी को political party बना दे, because that's what we've been hearing over the last 2 days. उसका जवाब भी आ जाएगा आपको. एक चीज मैं complete करके then I'll respond to this question. क्या independents ने उस इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया या उन्होंने खुद एप्लीकेशन दी कि वो इंडिपेंडेंट? नो सर, द इंडिपेंडेंट सामने है भी। उनका केस तो ये है that we had joined a political party under the proviso, and that political party should be treated, and by virtue of joining that political party, उन इंडिपेंडेंट में से कोई आया हमारे सामने? नहीं आया सर, and दो consequences वो आपसे मांग रहे हैं। जो दो बात हुई है, the case as made out and set out before you. One is आप इसमें आए, ये जो आप हमें पेज 16 पे पैरा 22 दिखा रहे हैं। Now, if I understand, I've read your para, and of the 4 seats are reserved for women in Balochistan province. If I understand your para correctly, 2 go to PMLN and 2 go to JUIP. Is that right? No, sir. No. 2 go to PMLN, 1 goes to JUI, and 1 goes to People's Party. And the reason for that is that ठीक है। मैं जो अभी आपके सामने जो केस सेट आउट हुआ है वो ये है कि these independents, they claim to have joined a political party, and they have requested or asked your lordships to overturn Peshawar High Court's judgment, because by joining this political party their status as an independent ceases to exist, and consequently Sunni Ittehad Council claims that by virtue of these independents joining Sunni Ittehad Council now becomes entitled to reserve seats, and the logical consequence of that is that because according to them, because they are no more independents, therefore for the purposes of working out percentage share of each political party, Rule 95(2)'s proviso will kick in as opposed to the rule itself, which is the independents should not be excluded for the purposes of working out that formula on the basis of which proportional representation is to be worked out. If you take
take the example of, and on the basis of a hypothetical, that if their case is accepted as it is, there are still 8 members who have retained independent status. Now, going by what Justice Shah has observed, that why exclude independents? Where is this coming from? You look at, and I'm now just making a province-neutral sort of example. We'll have to go into the exact numbers, which is to say that how many of these 8 belong to which province, and it will have a consequence over the seats which are allocated to each province. But let's assume that the total is 266, the general seats. And 8 members have retained independent status. इसमें अगर sorry, I want to raise this question because I'm not getting, I think, calculation. खबर देंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की फुल कोर्ट समाअत में वक्फा कर दिया गया है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। राजा मोहसिन, बताइए क्या दलाइल और इस्तफसार हुए? देखिए, इस वक्त केस की समाअत में वक्फा है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन के ही जो वकील के दलाइल थे उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की तरफ से भी और JUI के वकला ने भी यही दलाइल अडॉप्ट किए हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे उनकी जानिब से भी यही दलाइल अडॉप्ट करते हुए तहरीरी जो गुजारिशात थी वो भी अदालत में जमा करवा दी गई हैं। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से फॉर्म 66 समेत जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों से मुतल्लिक दस्तावेजात थी, पार्टी सर्टिफिकेट से मुतल्लिक डेक्लेरेशन जो उन्होंने लगाए थे अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में, ये तमाम तर जो डिटेल्स थी ये अदालत में पेश की गई और सिकंदर बशीर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो आज 4 नुकात हैं जिन पर वो बात करेंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि PTI उम्मीदवारों के पार्टी वापसगी सर्टिफिकेट पर चेयरमैन गौहर खान की जानिब से दस्तखत किए गए थे। हामिद रजा ने 22 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा कराए और उन्होंने अपने उन फॉर्म्स में ये लिखा कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के इत्तेहाद के साथ है और उनकी जानिब से ही एक और टिकट भी जमा कराया गया जो PTI का टिकट था। उसके बाद उनकी जानिब से बतौर आज़ाद उम्मीदवार बताया गया और उनकी जानिब से सिलसिले में जमा कराएगी जो हर दस्तावेज थी वो पिछले दस्तावेज से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। इसी तरह बेंच की जानिब से ये सवाल भी किया गया एक मौके पर कि PTI नजरियाती का इंतखाबी निशान क्या था। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बेंच को ये आगाह किया कि PTI नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज का था। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन प्रोग्राम के तहत आपने इंतखाबी निशान अलॉटमेंट के वक्त जमा करवाना होता है पार्टी सर्टिफिकेट। और इसके साथ साथ ये सवाल भी किया गया जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इत्तेहाद का जो टिकट इन्हें जमा कराना चाहिए था या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, आप ये बताएं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से एक इंतहाई अहम बात जो की गई वो ये कहा गया कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था इस हवाले से और 13 जनवरी से 7 फरवरी जो इलेक्शन की रात थी उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये वक्त था पार्टी इंतखाबात करवाने का। उन पर कोई पाबंदी नहीं थी पार्टी इंतखाबात कराने से मुताल्लिक। इस पर बेंच की जानिब से ये सवाल किया गया कि अगर वो इंतखाबात करा देते तो इससे क्या फर्क पड़ जाता। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस पर कहा कि अगर वो पार्टी इंतखाबात कराते तो बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा ले सकते थे। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इससे आपका क्या इलेक्शन शेड्यूल वो मुतासिर ना होता। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम इस मामले पर जो है वो उनको रिलैक्सेशन दे सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रिमार्क दिए गए कि आपने एक सर्टन मुद्दत में इंतखाबात कराने थे और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इसी दौरान रिमार्क दिए कि PTI ने तो इंतखाबात करा दिए। तो सवाल ये था कि क्या ये इलेक्शन जो थे ये कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक थे या नहीं थे। और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए और इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से। अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मामले की समाअत कर रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 66 समेत दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी।
الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا PTI نے قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ حامد رضا نے لکھا سنی اتحاد کونسل یا اتحادی PTI سے امیدوار ہے۔ حامد رضا کی جانب سے پارٹی سرٹیفکیٹ PTI کا جمع کروایا گیا۔ پارٹی سرٹیفکیٹ 13 جنوری کو جمع کروایا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا جس کے کاغذات کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا پارٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر والے آزاد امیدوار تصور ہوں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سماعت ابھی بھی جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر اس وقت اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ میں کتاب میں دکھاتا ہوں یورانہ جی جی یورانہ ہم نے جمع کیے، انہوں نے آپ کو دیے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات الاٹ کیے 4 بجے، جبکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 11 بجے آیا تھا۔ فارم 31 سے یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ 2 فائل کر سکتے ہیں، 3؟ اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے فارم جمع کیے۔ فارم 31 دیکھیں یورانہ، وہ مجھے ٹائم دے دیں، میں کل تک آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، ان کے پاس پڑھ دیں۔ یہ دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا اور دوسرا ہم نے PTI کی جمع کیا۔ PTI کی نامینیشن فائل کی، اس کے ساتھ ابھی ٹکٹ تو نہیں تھا نا یورانہ؟ ٹکٹ آپ نامینیشن فارم اٹھا لیں، جو ٹکٹ ہوتا ہے، ایک منٹ یورانہ، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ مین 66 کا جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ مینس ٹکٹ، اور ٹکٹ ہم جمع کرتے ہیں جس دن الاٹمنٹ آف سمبل ہوتا ہے 13 تاریخ کو۔ ساری پارٹیز ایسا کرتی ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے نہ PTI لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب تیسرا نہیں 2 لکھے تھے نا، 2 ایک ہم نے ہاؤ ڈز اٹ ورک آؤٹ؟ مطلب یو آر سپوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن 1 نامینیشن پیپر، تو 2 کا کیسے آگے کیسے چلتا ہے؟ نہیں، ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اپ ٹو 4 نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے۔ وہ سیکشن 60 دیکھ نہیں، ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے 4 فارم جمع۔ یس یورانہ، ایک کنسٹیچوئنسی کے لیے 4 جمع کرتے، پروپوزر سیکنڈر۔ نہیں، وجہ کیا اس کی کہ 4 جمع کرتے ہیں؟ یورانہ دے سپوز میرے پروپوزر سیکنڈر ہے، ایک نہ آئی تو میرا دوسرا ویلڈ ہو جائے گا، تیسرا ویلڈ ہو جائے گا، اپ ٹو 4 سیم پرائس۔ اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے 4 مختلف پارٹیوں سے یا چاہے نہیں، 4 مختلف پارٹی سے نہیں ہوتا یورانہ۔ میں عرض کرتا ہوں ایک ہوتا ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ، اس کے ساتھ دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کورنگ کینڈیڈیٹ۔ میں اگر فائل کروں گا تو میں کہوں گا PTI، ساتھ لکھوں گا انڈیپینڈنٹ۔ سلمان راجہ فائل کرے گا PTI بھی لکھ لے گا، انڈیپینڈنٹ لکھے گا، مجھے ٹکٹ مل جائے گا۔ تو اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ دونوں میں سے سودے ہوا۔ کورنگ کینڈیڈیٹ تو پارٹی کا ہی ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوتا۔ نہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن کینڈیڈیٹ تو ایک ہی پارٹی کا ہوگا۔ 4 نے کیا، اگر کسی کا ریجیکٹ ہو گیا تو کسی کا فارم ایکسپٹ ہوگا۔ یورانہ آپ یہ سیکشن 60 پڑھ لیتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ٹھیک ہے۔ بات جو کر رہے ہیں یورانہ کہ ہم نے سرٹیفکیٹ غلط ٹائم پہ دیے تھے۔ سرٹیفکیٹ ہم نے 4 بجے پہنچائے تھے 22 تاریخ کو، الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا 9 بجے۔ اس طرح کریں، ریبٹل میں جب بات آئے گی تو آرام سے سمجھائیں، ایکسپلین کر دیں گے۔ بیچ میں آگے یہ بات، اس لیے ہم نے 2 دیے۔ یہ بعد میں پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تو پھر انڈیپینڈنٹ پہ چلیں، اگر PTI کیا تو لیکن ایز اے میٹر آف لا تھرو ایسا ہوتا ہے۔ آپ صرف اس میں دیکھ لیں جو ہمیں پرووائڈ کیا اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہے نہ PTI لکھا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر کنسیل کیا، آپ کو دیے نہیں۔ فار انسٹنس یورانہ، فار انسٹنس 22 تاریخ 29 تاریخ چھوڑ دیں، ابھی اگلا کون ہے رہے کون گیا؟ We'll explain. Who is next? Does anyone want to argue? یہ ختم. Lordship, we'll be adopting the arguments. Who are you for? We'll be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual. Respondent number? 9 in civil appeal 334. 334. You adopt? Well, I adopt. Which side's arguments? Well, the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and... Acha. ٹھیک ہے، آپ نے اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3. اگر آج کیس ختم نہیں ہوتا تو پھر ان کو سن لیں گے، اور اگر سن تو لیجیے نا، بیچ میں نا انٹرپٹ کیا کریں، یہ آج کل بڑی خراب عادت ہو گئی ہے سب کی۔ اور اگر آج کنکلوڈ ہو گیا پھر سوری بیڈ لک، اگر آپ کا پار ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جی اڈاپشن کی بات، آپ بس بات ختم ہو گئی، سمجھ لیا یا مزید اس کی بھی اب تفصیل بتانا ہے آپ کو؟ جی کامران صاحب، آن بہاف آف JUI سر، ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں دی آرگومنٹس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا؟ میک اے اسٹیٹمنٹ۔ ایسا ہے کہ ہم اسٹیپ ان نہیں ہوئے تھے پروسیڈنگ۔
मटियारी में अल्लाह डिनोसांत के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी को रोक दिया गया। स्टेशन मास्टर का कहना है कि अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। इम्तियाज अली चन्ना से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा इम्तियाज। जी बिल्कुल, ये मटियारी का इलाका है अल्लाह डिनोसांत, जिसके फाटक नंबर 21 पर अब ट्रैक पर जाने वाली माल बरदार ट्रेन की जो 27 बोगियों में से बोगी नंबर 3 के व्हील जो है वो पटरी से उतर गए हैं, जिसके बायस माल बरदार ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। इसमें ड्राइवर का कहना था कि स्पीड कम होने के बायस जो है गाड़ी हादसे से महफूज रही है। दूसरी जानिब अब ट्रैक पर माल बरदार गाड़ी के रुक जाने के बायस मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल हो गई है। स्टेशन मास्टर से बात हुई है, जिसका कहना है कि कराची से टेक्निकल टीम जो निकल चुकी है, जिसके आने के बाद ट्रैक को क्लियर करके अब ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अली तफसीलात के लिए। कराची की लांढी पुलिस ने गैस सिलेंडर की दुकान लूटने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से, बताएगा नजीर। लांढी पुलिस है जिसने खुफिया अदला पर कार्रवाई करते हुए 2 माह कबल गैस सिलेंडर की दुकान लूटने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी कोरंगी तौहीद इमान का कहना है कि इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिमान किस तरह शहरी के मोबाइल फोन और दुकान का कैश लूट कर फरार हुए थे। इन दोनों गिरफ्तार मुलजिमान से असला, 2 पिस्तौल और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि इनके तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इन गिरफ्तार मुलजिमान का नाम उज़ैर और शाहिद है, जिनको मजीद तहकीकात के लिए तफ्तीश हुकाम के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। साहिवाल में डॉक्टर्स और सूबाई वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 17 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। नईम शेख से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए नईम। जी बिल्कुल, आज 17 रोज बाद तकरीबन पंजाब पुलिस को ख्याल आ गया और दोनों सूबाई वज़रा सेहत सलमान रशीद और ख्वाजा इमरान भी यहाँ साहिवाल पहुँचे। उनके हमरा नदीम जान सूबाई सेक्रेटरी सेहत भी उनके साथ है, जबकि वाइस चांसलर जो संशीद हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वो भी उनके साथ है। तो यहाँ पर डॉक्टर के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और 17 रोज से जो ओपीडी बंद थी एहतजाजी हड़ताल की वजह से डॉक्टर्स ने वो आज ख़त्म कर दिया और कल से एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और ओपीडी में मरीजों को देखा जाएगा। जबकि सलमान रशीद का ये कहना था कि जो पंजाब हुकूमत ने फैसले लिए हैं इस हवाले से एमएस जो उन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन को बनाया है वो वैसे ही रहेंगे, जबकि जो डॉक्टर एमएस डॉक्टर महबूब के साथ था उनको लाहौर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत के फैसले वैसे ही रहेंगे, लेकिन कल से ओपीडी खुल जाएंगे। और ठीक है, 17 रोज से जारी हड़ताल खत्म हो गई है। अपडेट कर रहे थे नईम शेख, शुक्रिया।